بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ہے اس سلسلے کا پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے آج کے اس درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ ہے کہ صاحب جائیداد کا جو کہ پراپرٹی کا اونر ہے، جو کہ مالک ہے، جس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس نے زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی وارث کو جس کا حق بنتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں، اس کی پراپرٹی میں، اس کے ترکے میں اس کا حق بنتا ہے، لیکن زندگی میں اس نے اسے آخ کر دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں یہاں کی زبان میں؟ اسے آخ کر دیا۔ آخ کر دیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری زمین جائیداد میں سے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے فلاں کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اس نے اپنی جائیداد سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنی پوری ملکیت سے، اپنے پورے مال سے اس کو بے دخل کر دیا ہے۔ زندگی میں اس نے ایسا کیا تو اب مرنے کے بعد کیا پراپرٹی میں، کیا اس کی جائیداد میں، اس کے طریقے میں اس کو حصہ ملے گا یا حصہ نہیں ملے گا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ کچھ جذباتی مسائل ہیں جو ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ وہ جذباتی مسائل کیا ہے؟ یہاں حال یہ ہوتا ہے، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی باپ ناراض ہو گیا، کبھی ماں ناراض ہو گئی بیٹے پر، اور زیادہ تر یہ ناراضگی آپ کہاں دیکھیں گے؟ جب شادی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے مسائل میں یہ ناراضگی کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے، اور ایموشنل بلیک میلنگ جسے کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں باقاعدہ، اور یہاں کی سوسائٹی میں یہ چیز ہے۔ یعنی عام طریقے سے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرے تعلق سے آپ کچھ غلط نہ سمجھیے گا کہ یہاں ہمارے اس ملک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کیا ہے فلموں سے سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ٹی وی سیریل سے سیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہماری یہ نسل بہت سی چیزیں جو ٹی وی پر یا کہہ لیجئے فلموں میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی شریعت کا بھی حکم ہے۔ وہاں ہوتا ہے ایسا، اس طرح کی باتیں دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ باپ کبھی بہت ناراض ہوتا ہے بیٹے کے اوپر کہ بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف کہیں شادی کرنی چاہیے، تو باپ کیا کہتا ہے اس سے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، میری جائیداد سے تجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ باپ جو ہے اس طرح کی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے شادی کر لو، لیکن تم یہ مت امید کرنا کہ میں نے جو کمایا ہے، میری جو پراپرٹی ہے، میری جو جائیداد ہے، اور جو میں جس کا میں مالک ہوں، اس میں سے تمہیں کچھ مل جائے گا، تم اس کی امید مت کرنا، تمہیں اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گا، اور میں اپنی پوری جائیداد سے اس کو جو ہے بے دخل کرتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے کرتا تاکہ وہ شادی کا وہ ارادہ چھوڑ دے۔ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی ماں اس طرح کے جو ہے جملے استعمال کرتی ہے، کبھی باپ اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے، تو کیا ایسا کرنے سے، یہ تو میں نے شادی کی ایک مثال دی، کسی بھی معاملے میں کبھی کوئی معاملہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے باپ جو ہے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر کے اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو میری جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہ دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں اگر باپ کی طرف سے ہوتی ہیں تو کیا اس بیٹے کو، اس وارث کو جس کے بارے میں جائیداد کے مالک نے ترکہ کا جو شخص جو ہے مال چھوڑ کر کے گیا ہے، جس کی وفات ہوئی ہے، جس کو عربی میں مورث بھی کہا جاتا ہے، یہ مورث اگر اپنے کسی وارث کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ میری جائیداد سے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیا جائے، تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ شخص وراثت سے محروم ہو جائے گا، اور اس کو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، یعنی مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، طریقے میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جائے گا؟ کیا یہی شریعت کا بھی حکم ہے؟ شریعت کی اس سلسلے میں کیا ہدایات ہے؟ پہلے ہمیں آج کے اس درس میں اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے، وراثت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس سے میراث
کی اسلام میں اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ میراث کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑا ہی نہیں ہے، صرف یہاں اجتہاد کے لیے بھی اور کسی اور چیز کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے مسئلے کو، وراثت کے مسئلے کو قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عام طریقے سے قرآن میں مسائل تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیے جاتے، قرآن میں مجمل انداز میں بیان کیا تھا، یعنی قرآن میں ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ احادیث میں ذکر کی جاتی ہے۔ عام طریقے سے شریعت کے مسائل کا یہی جو ہے طریقہ بیان کرنے کا یہی طریقہ ہے قرآن اور احادیث میں۔ چند مسائل ہیں، گنے چنے مسائل، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ تفصیلات احادیث میں اتنی نہیں ہے جتنی کہ قرآن میں ذکر کی گئی ہے۔ تو میراث کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا مسئلہ بھی جو ہے یتیم کے مال کا مسئلہ بھی، یتیم کے مال کا بھی ایک تعلق جو ہے میراث سے جڑتا ہے، اس کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے۔ یتیم کے مال کے تعلق سے جو شرعی احکام ہیں اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملیں گی، بڑی تفصیل سے قرآن میں اس مسئلے کو ذکر کیا گیا۔ میراث کے مسئلے کو بھی پورے طریقے سے قرآن میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ چند احادیث ہیں جس میں بعض پوائنٹس اور بعض اہم قاعدے اور ضابطے ذکر کیے گئے ہیں میراث کے بارے میں، لیکن جو حصے کی بات ہے، حصے داری کی بات ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے، تو یہ سب حصوں کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسے ذکر کر دیا ہے، اور یہ اس کی اہمیت ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے۔ کبھی بھی اس شخص کو یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے کسی بیٹے کے بارے میں، اپنی کسی اولاد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اس کو میری میراث سے، اس کو میری جائیداد سے پھوٹی کوڑی نہ دیا جائے، یا اپنی جائیداد سے میں اس کو بے دخل کرتا ہوں یا میں اس کو عاق کرتا ہوں، ایسی کوئی بھی بات وہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے۔ میراث کے تعلق سے، ترکے کے تعلق سے اس کو یہ حق نہیں ہے۔ جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اب اس کو اس حق سے محروم کرے۔ اگر محروم کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، اگر دے گا اور اگر اس کو حق ملے گا تو حق کی تعین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور محرومیت کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کسی کے کہنے سے، کرنے سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو طریقے کے بارے میں یہ پوائنٹ آپ نوٹ رکھیے کہ کسی کے کہہ دینے سے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے، میری جائیداد میں سے فلاں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیا جائے، یہ کہنا اس کے لیے، اس کہنے کی وجہ سے وہ شخص محروم نہیں ہو جائے گا۔ محرومیت تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے اس میں کہ مرنے کے بعد وہ شخص اس کا مالک رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ ایک طرف آنکھ بند ہوتی ہے انسان کی اور دوسری طرف اس کے مال سے اس کی پوری ملکیت، اونرشپ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ منتقل ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے وارثین کو، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق متعین کیا ہے اسی کے لحاظ سے۔ اگرچہ کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں اور یہاں کے جو قوانین ہیں، ملکی قوانین کے لحاظ سے ٹرانسفر ہونے کا یہ سلسلہ کچھ وقت لگائے گا، باقاعدہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں نام آنے میں وقت لگے گا، لیکن شرعی ضابطے کے لحاظ سے آنکھ بند ہوتے ہی، کسی شخص کی موت آتے ہی اس کا پورا مال، اب اس کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے، اب یہ اس کا مال نہیں رہ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ کرے کہ میں فلاں کو ملے اور فلاں کو نہ ملے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے لیے اس کو اتنا حق دیا ہے کہ 1/3 حصہ جو پوری جو ہے ترکے کا، اس کے 1/3 حصہ ہے، یا کہیے قرضہ نکالنے کے بعد جو 1/3 حصہ بچتا ہے، اس میں سے
یعنی میت کے جو تجہیز تکفین ہے، کفن دفن کا انتظام ہے، وہ کرنے کے بعد اور قرضہ وغیرہ نکالنے کے بعد اب جو ایکچوئل طریقہ بچتا ہے اس طریقے میں سے 1/3 حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے میں اسے حق دیا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں کے حق میں جائے گا، یہ 1/3 حصہ، اور یہ وصیت بھی کسی ایسے شخص کے حق میں جو جس کے لیے میراث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق متعین نہیں کیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اسے حصہ نہیں ملنے والا ہے، ایسے کسی شخص کے بارے میں یا ایسی کسی سنستھا یا ایسی کوئی سوسائٹی یا ایسا کوئی سینٹر یا کوئی بھی خیراتی ادارہ جہاں وہ یہ دینا چاہتا ہے ثواب کی نیت سے، تو 1/3 حصے تک اس کے لیے گنجائش رکھی ہے۔ بقیہ اس کے وارثین میں سے کسی کی وراثت سے اس کو محروم کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا ہے اور یہ اس کا مال نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ مرنے کے بعد اگرچہ کہ یہ پوری جائیداد، یہ پوری پراپرٹی، یہ پورا مال اسی کے نام سے ہے، مرنے والے کے نام سے، لیکن اس کے مرتے ہی اسلامی شریعت کے لحاظ سے اب اس کے نام سے ہونے کے باوجود بھی اب اس کی ملکیت نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ اسے اب ٹرانسفر ہونا ہے، یہ آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتی ہے شریعت کے لحاظ سے اس کے وارثین کے نام سے۔ اب کس وارث کے نام سے کتنی پراپرٹی، کتنا مال ٹرانسفر ہوگا، یہ جو اس فن کو جانتے ہیں، جو اس جو ہے سبجیکٹ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آ کر کے پورے طریقے سے ہر مستحق کو اس کا حصہ جو ہے بتا دیں گے، اور اتنا قانونی لحاظ سے اب اس کے نام سے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اتنے حصے کے ڈاکومنٹس اس کے لیے بن جائیں گے۔ یہ مرتے ہی یہ چیز، یہ پراپرٹی آٹومیٹک ٹرانسفر ہو جاتی ہے شریعت کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جسے میں نے آپ سے کہا یہ آپ خاص طریقے سے نوٹ رکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ ایسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے جو ہے لوگ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں مجھے جو ہے عاق نہ کر دیا جائے، کہیں میرے تعلق سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیا جائے کہ اس کو میری جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ مرنے کے بعد کوئی شخص اگر کہہ کے بھی گیا ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب